امن ہو چاہے جنگ ہو، دونوں صورتوں میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے موت یقینی ہے۔ اس چیز کا آپ اندازہ تب لگا سکیں گے جب آپ یہ جان جائیں گے کہ اس جنگ کے پیچھے آخر یہودی چاہتے کیا ہے، یہودیوں کا مقصد کیا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے، اور مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا کریں گے، اور اس جنگ کے ساتھ مہدی کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیں، یہ جب بھی یہودی کوئی پلان بناتے ہیں، کوئی منصوبہ بناتے ہیں، بات مشہور ہے کہ وہ 200 سال پہلے سوچتے ہیں۔ اس چیز کے لیے پہلے وہ فضا بناتے ہیں۔ جب بھی یہ جنگ کرتے ہیں، یہودیوں کا پیچھے سے شیوا بھی یہی آ رہا ہے، یہی کرتے آ رہے ہیں۔ جب یہ جنگ کرتے ہیں ویسے کود نہیں پڑتے، یہ پہلے فضا بناتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے پہلے وہاں پر ماحول بناتے ہیں، ماحول سازگار ہو جائے، پھر کام آسان ہو جاتا ہے، بہت کچھ وہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہودیوں کا یہ ہے اصول کہ ہم بیت المقدس، یہ جو مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی جو ہے، اس کو شہید کر کے، کیونکہ ان کا گمان ہے، ان کا خیال ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے تابوت سکینہ دفن ہے یا اس کے ارد گرد، تو اس کو ہم نکالیں گے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کریں گے، تابوت سکینہ اس میں رکھیں گے، ہم مضبوط طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ان کو مسجد اقصی شہید کرنا پڑے گا۔ فی الحال وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید مسلمان ہمارے ساتھ کچھ کر نہ دیں، تو وہ نہیں کر رہے، لیکن مقصد یہی ہے۔ اب ان کے لیے فضا بھی ہے۔ اب وہ پہلے فضا کیسے بناتے ہیں اس چیز کے لیے؟ ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے تابوت سکینہ نیچے سے نکال کے یہاں پر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، ایک مقصد نمبر 1۔ ایک مقصد یہ ہے کہ پورے دنیا پہ چھا جائے۔ اچھا، تو اس مسجد اقصی کو گرانے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑا؟ وہ پہلے فضا بناتے مسلمانوں نے۔ انہوں نے ترتیب یہ دی کہ دیکھیں، یہودیوں کے ہر جگہ پہ، ہمارے یہاں پاکستان میں ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے سنا ہے کہ یہودی امام رہے، 30 سال تک امامت کرتے رہے، اور اس طرح بہت سارے یہودی جو ڈائریکٹ یہودی ہیں، پھر وہ امامت کیا بڑے مولوی ہو جاتے ہیں، ان سے مجھ جیسے پھر مولوی بھی نکلتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کی پیچھے کہاں سے سبق لے رہے ہیں، تو پھر وہ یہ سلسلہ چل پڑتا ہے ایسے اس طرح، یعنی آگے یہ سلسلہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی یہودیوں کی حمایت میں بھی آ جائے اور وہ یہودی ایجنٹ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات وہ نادانستہ ایسے کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ یہودیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ یہی چیز چل رہا ہے۔ یہودیوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے پہلے فضا بنایا کہ لوگ پہلے یہ جان لیں کہ یہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ جو قبۃ الصخرہ ہے وہ ہے۔ اب ایک فضا بنایا، اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جب بھی تذکرہ مسجد اقصی کا ہو، لگاتے قبۃ صخرہ کا یہ تصویر۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قبۃ صخرہ، یہ جو مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے جو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں۔ اس کے سائیڈ میں جو بلیک کلر میں جو ایک قبہ ہے، تو یہ مسجد ہے، اس کے نیچے تابوت سکینہ ہے۔ وہ پہلے فضا بناتے ہیں اس کو گرانے کے لیے، مسلمان یہ سمجھے کہ ابھی ہم آپ کے جو مسجد اقصی ہے اسے تو کچھ نہیں کہہ رہے، تو فضا جب بن جائے تو یہ ہم انہیں دے دیں گے، یہ تو مسجد اقصی آپ لے لیں، تو اس اصل مسجد اقصی کو، وہ جو قبلہ اول ہے، اسے شہید کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور ایسا ہوگا بھی صحیح۔ اور یقین جانیے، اب ہمارے اندر یہ فضا کیا، ہم اس ہمارے انجینئر مرزا محمد علی صاحب اور بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے مذہبی جو اسکالر ہیں، وہ اس جنگ میں ابھی پڑے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصی کون سی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس چیز میں ابھی الجھ رہے مسلمان، وہ مقاصد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ فضا بنانا، اور دوسری بات فلسطین کے لیے، فلسطینی جو مسلم ہیں ان کے اوپر آج جو ظلم ہے، ان کے پہلے یہودیوں نے ایک فضا تعمیر کی۔ فضا کیا ہے؟ ان کو ایک ایسا، یعنی اس طرح حالات چاہیے تھے کہ ہم غزہ کے اوپر اٹیک کریں کہ لوگ ہماری حمایت میں آ جائیں، لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ یعنی 70 سالوں سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، کبھی وقفہ، کچھ وقفہ، بارش کی طرح، پھر شروع، پھر بہرکیف اتنی حمایت پہلے انہوں نے حاصل نہیں کی جیسے اس جنگ میں کر رہے۔ کیوں؟ پہلے یہ دیتا تھا، یعنی یہ نظر آتا تھا کہ
اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں فلسطینی بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، یہ رو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اب موقع کیا آیا، حماس نے جب حملہ کیا تو ہم نے ویڈیو شیئر کر دے بڑے غور سے، یہ دیکھے ظلم ہو رہا ہے، وہ دیکھے ظلم ہو رہا ہے، سوری یعنی حماس نے جب حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، ہم نے وہ ویڈیو شیئر کی جو اسرائیلیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان سارے اپنے آقاؤں کو بلا کے ویڈیوز دکھا دی، دیکھیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ سبھی نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، بس یہ چاہتے تھے، ساتھ ہو گیا نا، اب آگے ہمارا کام ہے۔ اب یہودی یہاں پہ رکیں گے نہیں، یہ جنگ اصل نہیں ہے، یہ میں نے ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ کیا، شاید آپ وہ دیکھ لیجیے، اگر وہ دیکھ چکے ہیں تو کہیں گے کہ وحید بھائی آپ پہلے اس پہ اور موقف اختیار کر رہے تھے۔ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے تھے، موقف ایک ہی ہے جو اس ویڈیو میں ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا، آج بھی کہوں گا، اصل جو یہ جنگ ہے، یہ جنگ یہ نہیں ہے، یہ بٹن ضرور ہے، سٹارٹنگ ضرور ہے، یہودی اس سے آگے نکلیں گے۔ خون ریز جنگ وہ اور ہے جس جنگ میں اسی غزہ سے مجھے ظہور مہدی کی آوازیں سنائی دے رہی، میں مانتا ہوں یہاں سے ظہور مہدی کی آواز آئے گی، یہاں سے ندا آ جائے۔ جنگ تو یہی ہے، سٹارٹنگ یہی ہے، پر یہ یہاں تک محدود نہیں رہے گی، یہ اس جنگ نے آگے اپنے لپیٹ میں بہت کچھ لے گا۔ میں ڈارے کہہ دوں، سعودیہ کے مشرقی علاقے اور اسی طریقے سے جارڈن ہے، سیریا ہے، عراق ہے، اور کچھ مصر کے بھی علاقے کو، ان کو یہ کنٹرول میں لے آنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے پاس یہی وقت ہے، اس وقت کے لیے 70 سالوں سے یہودی انتظار کر رہے تھے کہ ایسا وقت آ جائے کہ دنیا مانے ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، پھر ہم جو کچھ کریں گے سبھی تماشائی بنیں گے۔ اب ان کے لیے فضا کیا ہے؟ پہلے انہوں نے فضا، میں نے کہا مذہبی لوگوں میں بھی یہ ایک رنگ ڈالتے ہیں، خون ڈالتے ہیں، رنگ دیتے ہیں مذہبی بڑے لوگ اس میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اہل حدیث مکتب فکر کے ایک عالم دین تھے، شاید پاکستان کے جو اہل حدیث کے جو سنجیدہ قسم کے علماء وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، باہر کے کوئی سر پھرے جو مناظر ہوتے ہیں بڑے، میں تو مخالف ہوں۔ تو وہ کہہ رہا تھا بھائی یہ جو فلسطین میں یہ تو شیعہ ہیں اور یہ رفض صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نتیجہ تو یہی ہونا ہے، ہم کیوں جائیں؟ اہل سنت کا موقف یہ ہے۔ تو ان چیزوں کو جب ان کے پیشوا جو ان کو یعنی فالو کرنے والے وہ دیکھیں تو یہی کہیں گے یار واقعتاً چلو دونوں طرف سے لڑتے رہیں، یہ ایران جانے، فلسطین جانے، شیعہ ہیں، یہ کون سے ہمارے مسلمانوں کے اور صحابہ کے یہ تو دشمن ہیں، گالیاں دیتے، یہ چیز ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو بات واضح ہے کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ جمائے بیٹھا، جو لوگ مزاحمت کر رہے چاہے کچھ بھی ہوں، فی الحال منشور تو ان کا بہتر ہے، اسلامی ہے، اصول تو ان کے اسلامی ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اور مد مقابل بھی یہودی ہیں، ایک طرف اسلام ہے، تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ پھر بھی کہیں گے یار یہ مسلمان، یہ تو بعض لوگ شدت قسم کے ہیں جو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ بھائی یہودیوں نے وہاں پر 4000 تک لوگوں کو شہید کر دیا ہے مسلمانوں میں سے، بھائی وہ کہتے ہیں ایران باتوں میں ہے بس کچھ کر نہیں رہا، یہ تو ویسے کر دے، بس یہ ہو رہا ہے، کب سے ہم سن رہے ہیں اس نے کب ایٹمی چلا دے، بھائی یہ تو چھوڑیں، ہم ایران کو چھوڑ دیں، ہم نے کیا انتظار کرنا ہے، ہم اس کے محتاج تھوڑی ہیں۔ بھائی جو اصل ہیں، اصل آزاد کرنے وہ کیوں سوئے ہوئے؟ ان کو اسرائیل نے پہلے فضا بنایا ہے سونے کے لیے، یا ہم آپ کو لحاف اوڑھ دیں کہ آپ یہاں پر آرام کرتے رہیں، تو آپ کہتے رہے یہ شیعہ ہے، آپ کہتے رہے یہ رافضی ہے، آپ کہتے رہے حماس ایجنٹ ہے، آپ کہتے رہے کہ انہوں نے غلط قدم اٹھایا ہے، آپ کہتے رہیں، اور ایک مذہبی حلقہ جو تھوڑے سے اچھے ہیں، تھوڑے سے، یعنی مطلب اس سنجیدگی میں، یعنی اس میں سنجیدگی دکھاتے ہیں جو فلسطین کا معاملہ ہے، تو وہ کہتے ہیں دعا کیجیے، ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم دعا کرتے ہیں، میں کیا کہوں یار، آپ شاید جذباتی ہو جائیں گے، غداری کرنے والے یہی لوگ ہیں، دعا کرنے والے، فلسطین کے حق میں دعا کرنے والے، سب سے بڑے غدار وہی ہیں جو فلسطین کے حق میں دعا کرنے والے ہیں، جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ پھر ایک بندہ آتا ہے، ایک طرف طاقتور ہے، ایک طرف کمزور ہے، یہ دونوں لڑنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں نہ لڑیں، میں اس کمزور کو جا کے کہتا ہوں پیارے بھی آپ نہ لڑیں، یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ایسا نہ کریں، مر جائیں گے آپ۔ تو جب یہ لڑے گا تو میں نہیں جاؤں گا، میں تو پہلے سے بھی منع کر رہا ہوں،
میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میں پہلے منع کر چکا ہوں۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، میں اس کمزور کو کہتا ہوں جی بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے دل ہیں، فلسطین تو شہرگ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جائے۔ یہ تو ظاہر ہے کمزور ہے، یہ تو ہاتھ شہارتا ہے، وہ دو لگا دیتا ہے۔ اس کے چند بندے اسرائیل کے گرفتار کیے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہ تو خبریں ہیں پیارے بھائی جو آپ سن رہے ہیں کہ بھائی 4,000 تک لوگ شہید ہوئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، 1,000 تک تو ایک فلائٹ میں بندہ ہوتا ہے۔ یہ تو میڈیا کی رسائی تک جہاں تک رسائی ہے وہی سب کچھ ہے۔ پھر بھی مان لیتے ہیں 4,000 بندے جب شہید ہو گئے، آپ کب ساتھ دیں گے بھائی؟ آپ یہ نہ کہنا آپ کے ساتھ ہے بھائی، جو کچھ کرنا ہے آپ جانا، آپ کا کام جانا، آپ کے ساتھ نہیں ہے بھائی۔ ایک کو یہ بھی آپ لارے دے رہے ہیں، آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب وہ آگے جاتا آپ جاتے نہیں ہیں، کمزور کو آپ مروا رہے ہیں۔ شروع سے ہاتھ کھڑے کر لیں، ہم نہیں آئیں گے سامنے سے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، ہم بالکل بری ذمہ ہیں، پھر تو آپ نہیں ہیں۔ وگرنہ آپ اس چیز کے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، برابر کے مجرم ہیں، یقین جانیے جو اسرائیل کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ آپ مروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ سرکی مثال مشہور ہے، تو مار دھڑ میں دیکھا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ لگا میں دیکھوں گا، ابھی لگا کے ہاتھ لگا کے تو دیکھ، دھمکی دے دینا، لگایا بھی میں، وہ 4 لگا دیتا ہے، پھر اچھا لگا ابھی تک ہے، ابھی میں یہ کر دوں گا بھائی۔ ہم یہی کرتے ہیں، فلسطین میں آپ کے ساتھ ہیں، وہ 2-3 سینکڑوں میں شہید اور کر دیتے ہیں، فلسطین ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ 2-3 اور۔ تو یہ امت مسلمہ کا حال ہے، اور جن کے اوپر ان کی توقعات ہیں۔ کل سے میں یقین جانیے سوشل میڈیا پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر پی ٹی آئی میں اور نون لیگ میں یہ بحث مباحثہ ہے کہ نواز شریف میں اپنے جلسے کے اندر جھنڈا فلسطین کا لہرایا، بس ہو گیا ہے۔ وہ یہ شو کر رہے تھے، عمران خان نے دیکھا کشمیر کے ساتھ تو کھڑا تھا، بیچارے نے جھنڈا ہی نہیں اٹھایا، علم نہیں اٹھایا، پرچم لہرایا ہی نہیں ہے فلسطین کا۔ مطلب ہمارا معیار یہ ہے کہ بس ہم کے ساتھ جو کھڑے ہیں بس جلسوں میں پرچم لہرانے کے لیے ہے، یہ تو آسان ہی ہے۔ عمران خان نے بڑی زیادتی کی کشمیر کے ساتھ، بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ پرچم نہیں لہرایا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑے جلسے میں لاکھوں کا مجمع تھا، میاں نواز شریف صاحب نے جو ایٹمی کے بانی ہیں تو انہوں نے پرچم لہرا دیا۔ تو اب دیکھیں نا اسرائیل کے ایسی تیسی ہو جائے گی۔ یہ ہے امت مسلمہ جن کے وہ توقعات کر رہے ہیں۔ یہاں تو بحث ہے کہ ہم نے پرچم لہرا دی ہے، بس وہاں ہزاروں میں شہداء ہیں، دن میں ہزاروں کی تعداد کافی، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، یہاں ہم پرچم لہرائیں گے۔ یہ امت مسلمہ کا وہ ہے۔ اب امت مسلمہ سامنے آنے والی بھی نہیں ہے، کوئی بھی عرب ہی نہیں جائیں گے۔ اب یہ جو بات میں نے پہلے کی ہے ویڈیو کے شروع میں کہ فلسطینیوں کے لیے چاہے امن ہو یا جنگ، موت یقینی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ اب آپ کہ کیوں میں اسرائیل کی حمایت نہیں ہوں؟ یہ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ، وہ جو آپ سن چکے ہیں، جامعہ ازہر کے جو شیخ کمال الدین مدظل، انہوں نے ایک مخطوطہ میں وہ جو روایت ہے کہ جس میں آخری زمانے میں یہ جنگیں ہوں گی تو اللہ کی مشیت بھی یہی ہو کہ یہ جنگ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہن کی بیماری، یعنی جو ایک مرنے کا خوف ہے، یہ بیٹھ جائے تو ظاہر ہے یہی ہوگا۔ پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں جنگ کے اصول یہی ہے کہ چاہے ایک طرف خاتم الانبیاء ہو، 313 جماعت ہیں، وہاں سامنے سے ہزاروں لشکر ہیں۔ جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرعاً جو اصول ہے، جنگ کے بنیادی جو قواعد ہیں، اصول ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے چاہے آپ خاتم الانبیاء ہیں، دعا نہیں کرنا، وہاں ہزاروں کے لشکر ہیں، آپ 313 ہیں، چاہے خاتم الانبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ اصول تو یار عقل تو یہی ہے کہ اب تو بڑے وہاں پر ہزاروں ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں، اللہ اب بچا لے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، تھوڑے ہیں تو کیا، آپ نے جانا ہے تلوار اٹھا کے، کم ہی صحیح۔ خاتم الانبیاء کوئی بھی پیغمبر ہو، جتنے پیغمبر آئے، بھئی جہاد کرنا ہے، آپ نے آگے جانا ہے، پھر اللہ تعاون کریں گے، پھر نصرت کریں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے، ہم نے سوچا نہیں ہم تو بیٹھ کے دعا کریں گے، جیسے یہ ہے۔ اچھا آپ اس دعا کو کیا صحیح سمجھتے ہیں؟ ظہر کی نماز ہے، فرض ہے ظہر کے وقت میں نماز ادا کرنا، ہر کسی کو پتہ ہے۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ظہر جو یہ نماز فرض ہے، اچھا مولوی صاحب ایک میں مسئلہ پوچھ لیتا ہوں، میں کسی کے پاس جاتا ہوں، ویسے یہ جو آیت الکرسی ہے، اس کے وظائف تو بڑے اچھے ہیں، یعنی فضیلت تو زیادہ ہے،
मैं ये पढ़ लूँ बेहतर है। मौलवी साहब कहेंगे माशाल्लाह फिर तो बड़ी बात है यार, आप आयतुल कुर्सी का वर्द कर। बस ठीक है, वो ज़ुहर के नमाज के वक्त ना थोड़ी सी वो नहीं है, दिल नहीं कर रहा, और यार मैं तो कमज़ोर हूँ, ज़ुहर का नमाज मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, दिल नहीं करे, यकीन जानिए फ़र्ज़ है, अल्लाह ने तो फ़र्ज़ किया हुआ, बस बाहर क्या फिर भी हम तो कमज़ोर हैं अल्लाह, बस हम आयतुल कुर्सी पढ़ सकते। क्या यह जायज़ है? आप कहेंगे क्यों जायज़ है? फिर मैं आपको ये कहूँगा यार मैं आयतुल कुर्सी को गलत बात कर रहा हूँ। भाई आयतुल कुर्सी यहाँ ज़ुहर के बदले में अगर आप आयतुल कुर्सी के एतक़ाद रखते हैं, ये गुनाह है। क्यों? क्योंकि अल्लाह उधर बुला रहा है हय्या अलस सलात, नमाज की तरफ आ जाओ, तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, ये गुनाह है, जुर्म है, आपके अकायद भी गलत हो जाएंगे। कोई बंदा ये कहे कि इशा के वक्त जब इशा नमाज फ़र्ज़ हो जाए तो मैं कोई वो तो हम बुज़ुर्ग लोग हैं, मुफ्तियान किराम पढ़ लेंगे, हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं अल्लाह, हम सूरह यासीन यहाँ पे बैठ के मोबाइल पे देख के पढ़ लेते। तो क्या ये सब कुछ ठीक है? नहीं, आप मुझे बेवकूफ़ कहेंगे। तो ये सब कुछ ऐसे करना है। तो जब एक तरफ हय्या अलल जिहाद हो, कुतिबा अलैकुमुल जिहाद हो, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल हो, तो फिर आप कहें कि हम तो दुआ करेंगे, ये सबसे बड़ी गुमराही है, यकीन करें। फिर दुआ तो छोड़ो ना, एक बंदा कमज़ोर नमाज नहीं पढ़ सकता, कमज़ोरी आयतुल कुर्सी की ये ढोंग तो ना रचा। आप कमज़ोर हैं, मान लें, कुछ नहीं हो सकता, फ़लस्तीन हम आपके साथ नहीं हो सकते, हम नहीं कर सकते, फिर दुआ कहाँ से निकाल लें जिहाद के वक्त? ख़ातमुल अंबिया के लिए अगर आगे हज़ारों को लश्कर, आप 313, क्या बात है, आपने तलवार लेके सामने जाना है। नबी जा सकता है, डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करें, बात मान लें, नहीं, आप जाएँ, एक एक बंदा जाए, तो ये एक चीज़ है। तो हमारी ये अक़ायद है, ये नज़रियात है। जब हम इस तरह गलत सोचेंगे तो नतीजतन यही होगा जो मैं कह रहा हूँ। सऊदीया भी, दूसरे भी, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक़ है, और इस तरह कुछ मिस्र के इलाके हैं, सऊदीया के शुमाली इलाके हैं, तो ये इसराइल कंट्रोल में लेगा, बहुत जल्द होगा। और अरब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाकत है जो बहुत करीब है, वो यही हलाकत है अरब के जो करीब है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप वसल्लम का फरमान है, ये जो करीब जो हलाकत, यही हलाकत है। और अल्लाह तबारक तआला बचाए मुझे और आपको हिदायत दे। यकीन जानिए हम बड़े गलत रास्ते पे आगे हैं, और इसके लिए क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ज़ुहूर महदी होना है बहुत करीब। अगर फ़लस्तीन फ़तह कर ले सब कुछ, फिर ज़ुहूर महदी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो हालात चल रहे हैं, मुसलमान अब आलात डाल रहे हैं, हाथ नीचे कर चुके हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। तो इस हालत में महदी ने आना है, तो यही हालात है, यही फ़िज़ा है, अब ज़ुहूर महदी ज़रूर होगा, क्योंकि अब किसी लीडर में ये हिम्मत ही नहीं है यहूदियों के सामने आंख उठा के देखें। बस ये महदी ने करना है। अल्लाह तबारक तआला महदी को भेजेंगे, दुआ करें बहुत जल्द वो आ जाएं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट कल व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।